اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ذکر چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ، وہیں پر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے ایک عورت کو یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے حضرت آدم سے مخاطب ہو کے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ یعنی بیوی جنت میں رہو سہو۔ فکلا من حیث شئتما، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اور تم دونوں اس درخت سے قریب بھی مت ہونا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت میں رہنے کے لیے داخل کر دیا اور یہ حکم فرمایا کہ پوری جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور چلو پھرو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں جو اللہ پاک نے بسایا ٹھہرایا، وہاں اللہ پاک نے انہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، تو یہ کوئی دائمی اور مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، یہ عارضی ٹھکانہ تھا۔ اور یہ بات پہلے ہی مقدر ہو چکی تھی کہ جنت ان دونوں کا عارضی ٹھکانہ ہوگا، دائمی اور مستقل ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسکن، کہ ہاں رہو سہو۔ اب ایک یہ بولا جاتا ہے کہ تم اس مکان میں رہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مکان بھی تمہارا ہو گیا۔ کسی کو آپ نے رہنے کے لیے دیا کہ چلیے آپ اس میں رہیے جب تک کہ آپ رہنا چاہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مکان بھی تمہارا ہو گیا، صرف رہنے کے لیے۔ تو یہ جو لفظ ہے اسکن، اللہ پاک نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، تو اس لفظ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ رہنا عارضی تھا، ایک نہ ایک دن ان دونوں کو زمین پر آنا ہی تھا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سکونت جہاں شوہر کی رہے گی وہیں جو ہے بیوی کی رہے گی، بیوی جو ہے شوہر کے تابع ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے شوہر کسی مکان میں رہ رہا ہے، بیوی کہے کہ ہم دوسرے مکان میں رہیں گے، دوسرے کمرے میں رہیں گے، نہیں، اس معاملے میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو،
تو رہائش کا انتظام کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب گھر بسانے کا وقت آتا ہے تو سارا سامان لڑکی والے لے کر آتے ہیں، یہ کہہ کر کہ لڑکی گھر بسایا جائے گا۔ گھر کا بسانا، ساری چیزوں کا مہیا کرانا یہ شوہر کے ذمے ہے، لڑکی یا لڑکی کے باپ کے ذمے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا، ورنہ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے آدم اے حوا تم دونوں اس میں رہو، نہیں، اللہ پاک نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے آگے فرمائی کہ جنت میں کہیں بھی جہاں چاہو رہو سہو اور جو چاہو کھاؤ، کیونکہ قرآن میں جگہ رغدن ہے، رغدن من حیث شئتما۔ رغد کا مطلب ہوتا ہے ایسی نعمت اور دولت جو بغیر کسی محنت و مشقت کے مل جائے۔ دنیا کی جو نعمت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، وہ رغد نہیں ہے، وہ رغد نہیں ہے، بڑی محنت و مشقت کے بعد ملتی ہے۔ 4 روپے بھی بڑی محنت کے بعد جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن جنت کی جو نعمت ہے وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رغدا من حیث شئتما، کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے تمہیں ہر چیز یہاں مل جائے گی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں چلو پھرو، آزاد ہو۔ ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ اس گھر میں رہیے، آپ کو ساری چیزیں، ضروریات کی ساری چیزیں ملیں گی، اچھا سے اچھا کھانا ملے گا، لیکن آپ اس مکان سے باہر نہیں جا سکتے، تو وہ تو ایک طرح کی قید ہے، فائدہ کیا پھر اس کی زندگی کا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا من حیث شئتما، جہاں چاہو پوری جنت میں چلو پھرو، آزاد ہو، مگر ایک جگہ، ایک درخت کے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ جب کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے سختی کے ساتھ تو یہ بات کہی جاتی ہے ولا تقربا، جیسے ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، نشہ تم پر حاوی ہے، تو ایسی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اسی طرز بیان یہی ہے یہاں پر بھی ہے کہ وہاں کھانا، اس پھل کو کھنا، اسے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ اللہ پاک نے جو ہے سد ذرائع، یعنی کہ جو ذریعہ ہے اس کو بھی بند کر دیا، ورنہ تم ظالموں میں سے دونوں ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر حکم جو ہے حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں گندم کا یا انجیر کا درخت تھا۔ بہرحال قرآن و حدیث جو ہے ان ناموں کے بتانے سے خاموش ہے کہ کون سا وہ درخت تھا۔ بس کوئی درخت ہوگا جس کے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ممانعت فرما دی تھی۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کو بہکانے کے لیے۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو تو نیچے وہاں سے جنت سے تو نکال دیا گیا، اسے تو مردود قرار دے دیا گیا تھا، تو شیطان کیسے وہاں جا کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کیسے بہکایا، کیسے وسوسہ ڈالا؟ یہاں تو وسوسے کا ذکر ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، بہکانے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو، جنات کو وہ طاقت و قوت دی ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ شیطان دور رہ کر بھی وسوسے کے ذریعے سے انسان کو بہکا سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بالمشافہ گیا ہو، فزیکلی طور پر گیا بھی ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اس نے اس طرح کی باتیں کہہ کے جو ہے اس نے بہکانے کی کوشش بھی کی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہو کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو جنت سے نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا۔ تو جیسے وقاسمہم آگے آ رہا ہے کہ بہت قسمیں کھا کر اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ یقین کرایا کہ جو ہے اللہ پاک نے تو اس درخت سے منع کیا ہے نا، باقی تو جیسے وہ درخت ہے وہاں سے تو منع نہیں کیا، آپ وہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔
تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وسوسے کے ذریعے شیطان نے ان کو بہکایا، یا یہ کہ وہیں پر وہ پہلے سے موجود تھا، اس وقت شیطان کو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا، وہ وہیں تھا، تو اس وقت جو ہے شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا۔ تو فوسوس لہما الشیطان، یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کو بہکانے کے لیے، لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ کھول دے ان دونوں کے سامنے جو کہ چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، یعنی ان کی شرمگاہ، جو جنت کا لباس جو پہنے ہوئے تھے، تو وہ یہ چیز جو ہے ظاہر ہو جائے، کھل جائے۔ وقال، اور ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، انسان سے کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ پاک نے تم دونوں کو اس درخت سے یہ بہکا رہا ہے، یہ بہکانے والی باتیں کر رہا ہے، بہکا رہا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا یہ کہ تم دونوں اس ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، اپنے بات میں انہیں لانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں، میں جو بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ بالکل خیر خواہی پر مبنی ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فدلاہما بغرور، چنانچہ شیطان نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، پہلے انسان تھے، حضرت حوا انسان تھی، شیطان اور انسان کی دشمنی اسی وقت سے ہے، آج تک ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس نے مہلت مانگی تھی تو شیطان نے اپنا کام وہیں سے چالو کر دیا تھا۔ فدلاہما بغرور، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنی طرف مائل کر لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پھر جب ان دونوں نے اس کے پھل کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے سامنے ان کے سطر کھل گئے، ان کے سامنے ان کے سطر کھل گئے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر وہ دونوں درخت کے، جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اسے اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر فطری طور پر شرم و حیا کا مادہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ انسانوں کے پہلے انسان ابو الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کا یہ لباس اتر گیا تو وہ جو ہے جلدی سے، حالانکہ وہاں پر میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا کوئی میاں بیوی کے علاوہ، لیکن جب بتایا کہ شرم و حیا کا مادہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو وہ جلدی سے جو ہے درخت کے جو پتے تھے، جنت کے درخت کے پتے، وہ اس کو اپنے اوپر ڈالنے لگے کہ جو ہے ستر پوشی ہو جائے۔ اب اگر کوئی آدمی شرم و حیا کا جنازہ ہی نکال دے اور شرم و حیا اس کے اندر سے نکل جائے تو حدیث میں آتا ہے ففعل ما شئت، جو چاہو تم کرو۔ تو یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ادھر نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی بجا آوری نہیں ہو پائی، یہ گناہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں تو یہ گناہ تھا، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک گناہ اور بڑی معصیت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن عام انسانوں کی نگاہ میں وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بعض پیغمبروں کا ذکر آیا ہے کہ جن سے جو ہے خطا اور لغزش صادر ہوئی ہے، تو وہ غلطی نہیں ہوتی جسے ہم گناہ کہتے ہیں، جو عام انسانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے اسے ہم گناہ کہتے ہیں، معصیت سمجھتے ہیں، تو پیغمبروں کے حق میں وہ گناہ نہیں ہوتی، وہ ایک لغزش ہوتی ہے، وہ ایک لغزش ہوتی ہے، ایک خطا ہوتی ہے، اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور اس کا اطلاق گناہ پر نہیں ہوتا، اسے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی
قبیل سے یہ چیز بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بظاہر دیکھنے میں گناہ لگ رہا ہے کہ گناہ کیا، وہ گناہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسوسہ ان کے اندر جو ہے پیدا ہو گیا شیطان کے ذریعے سے، شیطان کی طرف سے، اور جو ہے ان سے وہ لغزش ظاہر ہو گئی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ کیا یہ بات ہم نے پہلے بتائی نہیں تھی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو اپنی غلطی کا اور اپنی اس بھول کا احساس ان دونوں حضرات کو ہو گیا تھا، اور بہت نادم ہوئے، بہت پشیماں ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور کئی سال تک وہ اپنے ان گناہوں پر، اپنے اس لغزش پر جو ہے وہ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ لیکن وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیسے ہم استغفار کریں، کن الفاظ کے ذریعے سے کریں، یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات حاصل کیے، سیکھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا، توبہ کیا، استغفار کیا۔ فتاب علیہ، سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ الفاظ کیا تھے کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ وہ کلمات یہاں ہیں۔ قال، ان دونوں میاں بیوی نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے آپ کا کہا نہ مان کر خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ بہت جامع دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن توبہ تو قبول ہو گئی، اللہ پاک نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن جنت میں رہنے کے لیے جو اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا تھا، تو وہ ٹھکانہ اب وہاں انہیں نہیں ملے گا۔ بہرحال دنیا میں انہیں آنا ہی ہے، دنیا میں آنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، یا یہ مطلب ہے کہ شیطان اور تمہاری اولاد، ان دونوں کی دشمنیاں ہمیشہ رہیں گی اور عداوتیں ہمیشہ رہیں گی، یعنی نیچے دنیا میں جانے کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ جنت تو تمام دکھ اور درد سے پرے ایک حسین و جمیل خوبصورت جگہ ہے، اور ہر طرح کے غم سے آزاد جگہ ہے، لیکن دنیا ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، اور یہ سب جو ہے چلتا رہے گا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، اور جو تم دنیا میں بھیجے جا رہے ہو، یہ بھیجنا یہ ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ وہیں رہو گے، ایسا بھی نہیں ہے ہمیشہ وہیں رہو گے۔ اگر جنت میں رہنا ہوتا تو ہمیشہ رہتے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں، لیکن چونکہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر جو ہے کم یعنی تم سب لوگ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت آدم، حوا اور شیطان، یا یہ ہے کہ پوری انسانیت، سارے لوگ جو بھی آپ کے بعد آپ کی نسلیں آئیں گی، اولاد اور اولاد ہوں گی، ان سب کا ٹھکانہ جو زمین میں ہوگا وہ عارضی ہوگا، دائمی نہیں ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اور ایک وقت متعین تک تم وہاں کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس میں بھی سکون نہیں ہوگا، قرار نہیں ہوگا، لطف نہیں ہوگا۔ تمہاری نسلیں، اولادیں ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھیں گی اور عداوتیں کریں گی، ایک دوسرے سے جھگڑیں گی، تو اولاد کے آپس کے جھگڑے اور رنجش سے والدین کا جو لطف زندگی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ دونوں دنیا میں جائیں گے تو تمہیں وہاں پر زندگی کا لطف اور مزہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی رہیں گی، اللہ پاک نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ جنت تو تم نے دیکھ لی کہ یہاں کی کیسی جگہ ہے، اب جب زمین میں جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ اور تمہارے اولاد کے ساتھ پیش آئیں گی۔ قال، اللہ نے فرمایا، فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے یعنی زمین میں، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے یعنی کہ مر کے اسی مٹی میں جاؤ گے، قبر کی شکل میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ تو اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی زمین ہی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کے اندر جو چیز ہے، سونا ہو، جو بھی معدنیات ہیں یا مردے ہیں، زمین جو ہے اندر سے سب نکال کر باہر کر دے گی، زمین پھٹے گی اور اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، اس میں مردے بھی ہوں گے، اور جتنی کانیں، جتنی چیزیں اللہ نے زمین کے نیچے دبا کر رکھی ہیں، گاڑ کر رکھی ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی، زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ وہ بوجھ چاہے سونے چاندی کی کان ہو، چاہے جو ہے دفن کیے ہوئے مردے ہوں، ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، جو بھی زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے موقع پر، قیامت کے قریب۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جس کی تفسیر اور تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور کئی باتیں آپ کو آج کے درس میں معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں، سارے انسانوں کے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، کالے ہوں یا گورے ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سارے انسانوں کے جو والد ہیں، باپ ہیں، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، دنیا میں آنے کے بعد سے دشمنی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ جب ہمارے اور آپ کے والدین جب اوپر تھے تبھی سے دشمنی پیدا ہو چکی تھی انسان اور شیطانوں کے بیچ میں۔ تو یہ چیز جو ہے ازلی ہے، اور یہ دشمن ہمیشہ ساتھ میں رہے گا، چاہے کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان سب کے ساتھ ایک جیسی چال نہیں چلتا ہے، شیطان سب کے ساتھ ایک جیسی چال نہیں چلتا ہے۔ اگر وہ عام انسان ہے تو اس کے ساتھ اس کی چال کچھ اور ہوتی ہے بہکانے کی، اگر وہ خاص انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کے جو ہے اس کی چال اس کو بہکانے کے لیے کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے تو اس کو بہکانے کے لیے شیطان کی چال کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک ہی ڈنڈے سے شیطان سب کو نہیں ہانکتا ہے، سب بہکاتا سب کو ہے، وسوسے سب کے اندر ڈالتا ہے، لیکن اس کے بہکانے کا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا سرزد ہوئی، لغزش ہوئی، تو فوراً جو ہے انہیں اس بات کا تنبہ ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی جو ہے کہ طلبگار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس پر انہوں نے جو ہے ندامت کے آنسو بہائے، یہ بات ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا تمام تر تعلق اسی زمین سے ہے، مٹی سے ہے، اس کی پیدائش مٹی سے،
مرے گا تو مٹی میں جائے گا، اور جب اٹھایا جائے گا دوبارہ تو اسی مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت کے بارے میں اجمالی طور پر ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔